السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقات نماز پنجگانہ کے اوقات۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے۔ آپ نے فرمایا، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، عصر کی نماز کا حکم دیا۔ جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا۔ جب سورج غروب ہوا، عشاء کی نماز کا حکم دیا۔ جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا۔ جب فجر طلوع ہوئی یعنی 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا۔ دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی دیر کر کے اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، اور اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا۔ مغرب کی نماز شفق سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزارنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا، اور فرمایا، تمہاری نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جس کو تم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق ووقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یعنی عصر کے وقت تک اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے۔ نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔ نماز فجر اندھیرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے، عورتیں مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن اول وقت پر پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز اول وقت ادا کرتے تھے، البتہ بعض مواقع پر شرعی عذر کی بنا پر نماز تاخیر سے بھی ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ گرم اور سرد موسموں میں نماز ظہر کے اوقات۔ ایک مرتبہ گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا، ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت جہنم کی جوش سے ہے، گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے۔ نماز جمعہ کا وقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام کلولا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جمعہ کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر کرتے۔ نماز عصر کا وقت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قائم کی، حالانکہ آفتاب بلند، سفید اور صاف تھا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور آفتاب بلند زردی کے بغیر روشن ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے اوالی مدینہ کی نواحی بستیاں جاتا تو جب آپ ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ بعض اوالی مدینہ سے 4 کوس کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا۔ نماز مغرب کا وقت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ نماز عشاء کا وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا کرتا۔ پھر مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اول وقت پڑھتے۔ جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ السلام علیکم۔